غریب آدمی، عام آدمی کے لیے سرکاری ہسپتالوں سے علاج کروانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ پاکستان امیروں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا پاکستان ہے، جن کی اکثریت سطح غربت کے قریب ہے۔ بشکریہ عمران خان چونکہ 2 سالوں میں 2 کروڑ عوام مزید غربت کے نیچے چلے گئے ہیں، تو ایک ملک جس کی اقتصادی ترقی میں بہت پسماندگی ہے، جہاں پر لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ اکثریت میں ہیں، وہاں پہ اگر مہنگا علاج دیا جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر والے نرخ کر دیے جائیں گے، تو وہ لوگ علاج کیسے کروائیں گے؟ اور جو وائی ڈی اے نے ہمیں تحفظات بتائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حق بجانب ہیں، اور حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ ان پہ غور کرے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون حکومت کی اس بلڈوز قانون سازی کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم جو یہ پی ایم سی کا قانون بلڈوز کر کے لانا چاہتے ہیں، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ آج ہمیں یہ بھی سن کر بہت دکھ ہوا ہے کہ 6000 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، جن کے لیے ہماری حکومت نے میڈیکل یونیورسٹیز بنا کر اعلیٰ تعلیم کا پروگرام شروع کیا تھا، ایم ڈی ایم ایس کا، اس حکومت نے اس پروگرام کو ڈس اون کر رکھا ہے، اور ان 6000 ینگ ڈاکٹرز کو جو 4 سال پوسٹ گریجویشن کے اوپر خرچ کر چکے ہیں، ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، انہیں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، جبکہ یہ سب پبلک سیکٹر ہاسپٹلز کے اندر اپنی ٹریننگ لے چکے ہیں، اور پروفیسرز کی نگرانی میں انہوں نے ٹریننگ لی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان 6000 ینگ ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویشن کی جو کوالیفیکیشن ہے، اسے فی الفور ریکگنائز کیا جائے، تاکہ یہ اپنی محنت کا صلہ بھی پائیں، اور یہ پبلک سیکٹر میں آ کے دور دراز علاقوں میں جا کے اسپیشلسٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دیں، جس سے ہیلتھ کیئر میں بہت بہتری آئے گی۔ اسی طرح 10 سے 12 ہزار وہ ڈاکٹرز جو بیرون ملک سے ڈگری لے کر آئے ہیں، ان کو بھی ایک پینڈلم کی طرح سوئنگ کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں وہ ڈاکٹرز کے جو امتحان پاس کر چکے ہیں، جو پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کا امتحان تھا اسے پاس کر چکے ہیں، تقریباً 10 ماہ گزر چکے ہیں، ان کو لائسنسز جاری نہیں کیے جا رہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ڈاکٹرز کو فوری طور پہ لائسنسز دیے جائیں۔ یہ صرف بیوروکریٹک نیگلیجنس ہے اس حکومت کی، کہ وہ ڈاکٹرز جو امتحان پاس کر چکے ہیں، حکومت کا پرسکرائب امتحان پاس کر چکے ہیں، ان کو فوری طور پہ لائسنس جاری ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی خدمات سے اس ملک کا بھلا کر سکیں، لیکن ان کو بھی لٹکایا گیا ہے۔ اس حکومت کی صرف ایک ترجیح ہے کہ جھوٹے کیس نیب کے کیسے بنانے ہیں، جہاں پر لوگوں کا بھلا ہے۔ یہ مجھے ڈر ہے کہ جیسے پائلٹس کے ساتھ انہوں نے فیک لائسنسز کا ڈرامہ کیا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کوئی ایسا ڈرامہ نہ کر دیں جس سے پوری دنیا کے اندر ہمارے ڈاکٹرز کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ خدا کے لیے اس قوم سے مذاق بند کریں۔ ہمارے ڈاکٹرز بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں، ہمارا ہیلتھ کیئر سیکٹر پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، تو ان ڈاکٹرز کی جو سرٹیفیکیشن ہے اس کو جاری کریں، تاکہ یہ ڈاکٹرز اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ اسی طرح آج انہوں نے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جو ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے آزاد جموں کشمیر میں، وہاں کے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ جو اے جے کے میں ڈاکٹرز کے مسائل ہیں اور مطالبات ہیں، انشاءاللہ تعالی ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، تاکہ ان کو وہی سہولتیں حاصل ہوں جو ملک کے دیگر صوبوں میں ڈاکٹرز کو حاصل ہیں۔
آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، اور پارٹی کے صدر جناب شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی اور انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اعلان کروں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت ہمارے ہیلتھ سیکٹر کی زبوں حالی ہے، جو 2 سالوں میں تباہی ہوئی ہے، اور چونکہ اب اس پینڈیمک نے ہمیں ایک کرائسس کی صورت میں اس مسئلے کو ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے، ہم پاکستان کے بہترین ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ مل کر نیشنل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے، اور اسی طرح پروونشل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے، جس کو ہم قومی اسمبلی میں ایک بل کی صورت میں پیش کریں گے، اور صوبائی اسمبلی میں بھی پنجاب کے اندر جہاں پہ ہمیں بڑی اکثریت حاصل ہے، اپوزیشن کے اندر ہم بڑی پارٹی ہیں، تو ہم اس کو پیش کریں گے تاکہ پنجاب جو اس وقت سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، جس تباہی کا وہ دوچار ہے، جس تباہی سے وہ گزر رہا ہے، کوئی پاکستان کا کوئی اور صوبہ اتنی بری بد انتظامی کا شکار نہیں ہے۔ یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ وہ پنجاب کا صوبہ جس میں 10 سال شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی خدمت کی گئی، آج اس پنجاب کو پاکستان کا پسماندہ ترین صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کا بجٹ ختم ہو گیا ہے، تعلیم کا بجٹ ختم ہو گیا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، ہماری یونیورسٹیز کو گرانٹس نہیں مل رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کی تنخواہیں وہ کاٹنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، ہمارا انفراسٹرکچر پنجاب کا سارا تباہ ہو گیا ہے۔ آپ کسی ضلع میں چلے جائیں، سڑکوں کی مینٹیننس پہ پچھلے 2 سالوں میں 1 روپیہ نہیں خرچ ہوا، اور جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ان کے اوپر ٹول لگا کے عوام سے جگہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسی شاہراہیں کہ جہاں پر آپ 20-30 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں چلا سکتے، وہاں پہ ٹول ٹیکس لگا کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اس وقت پورے پنجاب کے اندر جو تباہی پی ٹی آئی نے مسلط کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس کے حقوق اور اس کے مینڈیٹ کی آواز کو بلند کیا جائے۔ پنجاب نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا، اور ہمارے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم سے یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ اگر یہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو اچھا ہوتا کہ کوئی خدمت کرتے، لیکن پنجاب کو یہ 50 سال پیچھے لے گئے ہیں۔ اس ساری ترقی کو جو ہم نے کی ہے، وہ سارے ادارے جو ہم نے بنائے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں وہ تباہ ہو رہا ہے۔ ہم پنجاب کی یہ تباہی پہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے، چونکہ ہم نے 10 سال اس کے لیے محنت کی ہے۔ عمران نیازی صاحب کو جواب دینا پڑے گا جو پنجاب کی وہ تباہی کر رہے ہیں، جو پنجاب کی گورننس تباہ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، 9 سیکٹری بدلتے ہیں 2 سالوں کے اندر ہائر ایجوکیشن میں، ایک ڈویژن میں 6 کمشنر بدلتے ہیں، ایک ضلع میں 5 ڈپٹی کمشنر بدلتے ہیں، ایک صوبے میں 5 آئی جی بدلتے ہیں، 4 چیف سیکٹری بدلتے ہیں۔ اس طرح حکومت چلتی ہے، اس طرح گورننس ہوتی ہے۔ یہ وہ گڈ گورننس ہے؟ یہ گڈ گورننس نہیں ہے، اس کو پور گورننس بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو ڈیزاسٹر گورننس کہیں گے۔ یہ تباہی کا راستہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو میں پھر آخر میں شکریہ ادا کروں گا ان ڈاکٹرز کا کہ انہوں نے ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کی ہے اور ہمارے پاس یہ تشریف لائے۔ چونکہ ہم پنجاب کے اندر بڑی اپوزیشن پارٹی ہیں، ہم ان کے مطالبات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر کے لیے، پاکستان کے ڈاکٹرز کے ویلفیئر کے لیے ہم نے پہلے بھی اپنی حکومت کے دوران بھی کوشش کی کہ ان کے مطالبات پر عمل کیا جائے اور اس نظام کو بہتر کیا جائے، اور انشاءاللہ اس ہیلتھ کیئر سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میں آپ کچھ کہنا
نہیں، ہم کہہ رہے ہیں پنجاب بچاؤ، یہ کہا ہے، تحریک کی بات نہیں کی. میں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بات کریں کہ پنجاب کو بچایا جائے. تباہ ہو رہا ہے پنجاب، پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے. کوئی دیکھیے، یہ صوبائیت نہیں ہے ہمارا. میری بات سن لیجئے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کی کارکردگی سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. پنجاب کی گورننس سے، جو کہ 55% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 52% ملک کی اکانومی چلتی ہے. اگر پنجاب بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی معیشت بیٹھ جائے گی، پاکستان کا نظام بیٹھے گا. اس لیے ہم نے 10 سال، میرے بھائی بات دیکھیے، میں نے وہ بات کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں. میں آپ کی بات اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا. ہم قومی جماعت ہیں، ہم پاکستان کی وفاقیت پہ یقین رکھتے ہیں. اس وفاقیت کے ناطے ہمارا حق ہے کہ پنجاب کے عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم اس مینڈیٹ کی بات کریں. پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. ہمارے اس مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. اس مینڈیٹ کو چرا کے پنجاب کی تباہی کی جا رہی ہے. تو کیا ہم پنجاب کے صوبے کی بات نہ کریں، اس کی تباہی کی بات نہ کریں، اس کی مس گورننس کی بات نہ کریں جو آج پنجاب میں پی ٹی آئی کے ہاتھوں ہو رہی ہے؟ پنجاب کے اندر اگر تباہی روکنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیے، اس مقصد کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر آل پارٹیز کانفرنس کر رہی ہیں تاکہ ہم ملک کے اندر اپنے احتجاج کو ایک مربوط انداز میں لے کے چلیں. لہٰذا اس کے لیے جب اے پی سی کے پلیٹ فارم سے لائحہ عمل دیا جائے گا تو آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل جائے گا. لیکن آج ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں، اور نیشنل ہیلتھ چارٹر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی ڈاکٹرز کے ساتھ اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ مل کر مرتب کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر ہم مستقبل میں ایک بہترین ہیلتھ کیئر نظام کو یقینی بنا سکیں. الفت بھائی، ڈاکٹر صاحب سے گل سن لو. ایک منٹ جی، ڈاکٹر صاحب بات کر لیں پھر آپ سوال کیجیے گا. جی اسمبلی کے فورم پہ ادھر قریب ہو جائیں، اسمبلی کے فورم پہ جو اسمبلی کا بزنس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ پہ اور جو امور حکومت ہے اس پہ بے شک کھل کے بات کی ہے، اسمبلی میں بھی اور میڈیا میں بھی. اس چیز کے باوجود کہ سختیاں بھی اور آزمائشیں بھی ہیں، اس چیز کے باوجود بھی کہ ہم سب پہ جھوٹے کیس بنائے گئے، اس چیز کے باوجود بھی کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ گواہ ہیں. میں پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون کے کسی ایک کارکن کے جو قدم ان میں لغزش نہیں آئی. اور جو بار بار ایک منٹ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی بات جب مسلم لیگ نون جو اپوزیشن کرتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تحریک چلانا ہے، ہم نے ہر شہر میں ہڑتال کرنی، ہنگامے کرنے ہیں. آپ لوگ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ بزدار صاحب کا پنجاب جیسے صوبے پہ وزیر اعلیٰ ہونا کسی کا دل مانتا ہے؟ مطلب یہ تو خود لگتا ہے کہ جیسے کوئی انتقام ہے یا یہ ہے، لیکن مقصد یہ ہے پنجاب بچاؤ. جتنی محنت آپ نے کی ہے نا، ہم نے اتنی محنت جب ضائع ہو رہی ہے، پنجاب بچاؤ سے یہ نہیں ہے کہ کوئی صوبائیت ہے. آپ سے مشورہ کریں گے، آپ سے مشورہ کر کے کریں گے. دیکھیے اس وقت چلیں ڈاکٹر صاحب ذرا میرا خیال ہے ایک منٹ ذرا ڈاکٹرز بھی بات صاحب بھی سن، سلمان بھائی فاروقی صاحب بھی
فاروق بھائی آپ سینئر آدمی بس اس کے بعد میرے علم میں نہیں ہے ابھی. اچھا احسن صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں پھر ادھر چلے جائیں گے. آپ نے کہا پنجاب کا مینڈیٹ جو ہے وہ چلایا گیا ہے اس کے تحفظ کریں گے. مینڈیٹ پی ٹی آئی نے چلایا, جنہوں نے چلایا آج کھل کے نام لیں گے تاکہ یہ مسئلہ تو حل ہو اور عوام کو پتہ چلے پنجاب کی عوام. دیکھیے یار سارا کام احسن بھائی نے کرنا ہے. دیکھیے پنجاب کا مینڈیٹ جمہوریت کی وائلیشن کر کے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے چرایا ہے. جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو وہاں پر پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت تھی اور یہ آپشن نواز شریف صاحب کو دی گئی کہ ہم دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر کے پی میں حکومت بنا سکتے تھے. لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ کے پی میں سب سے بڑی جماعت چونکہ پی ٹی آئی ہے, ہمیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ہمیں حکومت بنانا دینا چاہیے. بائی سیم ٹوکن پنجاب کے اندر یہ پی ایم ایل این کا مینڈیٹ تھا, ہم سب سے بڑی جماعت تھے, ہمارا حق تھا کہ ہم یہاں حکومت بناتے. لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہارس ٹریڈنگ کی گئی, جو غیر جمہوری ہتھ کنڈے اپنائے گئے, اس سے اراکین اسمبلی کو دباؤ کے ذریعے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اس مینڈیٹ کو حکومت نہیں بنانے دی گئی جس نے 10 سال یہاں پہ خدمت کی تھی. ہر صوبے کے اندر کے پی میں پی ٹی آئی واپس آ گئی, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی واپس آ گئی. کیا کوئی یہ مان سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے اتنی خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ حکومت نہ بنا سکتی؟ حالانکہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کی کارکردگی کو اس کے دشمن بھی مانتے تھے. لہٰذا یہ پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, پنجاب کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اس کے بعد آج پنجاب کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب کے اندر اتنی نااہلی ہے کہ خود حکومت کے لوگ کہنے پہ مجبور ہیں. آپ میڈیا میں پوچھیں, میڈیا کے ہر اینکر یہ کہتا ہے کہ پنجاب کیسے چل رہا ہے. تو اگر آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اسے تباہ کیا جا رہا ہے, اس کو بچانا ضروری ہے, پنجاب کی ترقی کو جو ہم نے 10 سال میں کی ہے اسے بچانا ضروری ہے, تو اس میں صوبائیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو قومی جذبہ ہے. ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں. جی تھوڑا ڈاکٹر صاحب کی سننے میں آج ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کا اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کا وفد یہاں پہ آیا ہے. ہم شکر گزار ہیں جناب جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون جناب ایس این اقبال صاحب, سابق وزیر سے میڈم سائرہ طارق صاحبہ, خواجہ سلمان صاحب ہمارے سابق صوبائی وزیر سے. میرے ساتھ آزاد کشمیر سے ڈاکٹر وقار بٹ صاحب موجود ہیں اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب کی قیادت میں نیازی صاحب, ڈاکٹر نعمان صاحب یہاں پر موجود ہیں. ہم شکر گزار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور تمام پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے کہ ہمارے جو مسائل آزاد کشمیر کے ڈاکٹر سے ریلیٹڈ تھے, ہمارے جو گلگت بلتستان کے مسائل تھے, نہ صرف انہوں نے سنا ہے بلکہ اس کو حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن آزاد کشمیر اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب اس پر تہ دل سے شکر گزار ہیں. ہم نے کچھ گزارشات جو ہم ہر فورم پہ کرتے رہے ہیں, ہم نے میڈیا میں بھی کی ہیں, ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی کی ہیں, ہم نے اپنی جو وزیر صحت محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ان سے بھی کی ہیں, اور ہم اس سلسلے میں کورٹ میں بھی موجود ہیں, وہ بھی ہم نے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت کے سامنے رکھی ہیں, جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ این ٹی آئی نامی جو ایک اٹانومی کا قانون لایا جا رہا ہے, یہ ہم ہر فورم پہ کہتے رہے ہیں کہ وہ پہلے پشاور اور کے پی کے میں بری طرح خلاف ہوا ہے, اس کو پنجاب جیسے صوبے میں اسی طرز پہ نافذ کرنا سراسر ناانصافی ہے. اور ہم اسی پلی کے ساتھ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر گئے ہوئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف جا کے, جس میں انہوں نے کلیئرلی ڈائریکشن دی تھی آنریبل جناب جسٹس جواد الحسن صاحب نے کہ جتنے
اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مشاورت کے بغیر کوئی بل پاس نہ کیا جائے، تو انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کرتے ہوئے اس کو یہاں پر بلڈوز بھی کیا اور یہاں پر پاس کر کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم یہ اس سے پہلے بلاول صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہماری پرویز لائی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ہم ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے ہیں اور کھٹکھٹاتے رہیں گے. تو ہم نے آج پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی گزارش کی ہے کہ جو ایک ایم ٹی آئی کا قانون اور پاکستان میڈیکل کمیشن کا قانون ڈاکٹرز اور مریضوں کے حقوق کے مخالف جا کے لایا جا رہا ہے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ ہماری اس میں ہیلپ کریں، کیونکہ دس از اگینسٹ دا میسج آف دا پروونس، دس از اگینسٹ دا پبلک آف پاکستان. تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جناب احسن اقبال صاحب نے اس آواز کو فلور آف دا اسمبلی پہ اٹھانے کی بھی جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے. وی آر تھینکفل ٹو دیم. اور یہ وقت بالکل بہت ضروری ہے کہ ہیلتھ سسٹم میں بہتری کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت ہے تنظیم ہے غیر سیاسی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں سے آپ نے ملاقات کر لی ہے، آرمی چیف بچتے ہیں پیچھے، کیا ان سے ملنے کا کیا آرمی چیف سیاسی ہیں؟ ساری جماعتوں سے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا ان سے ملنے کہ آپ کا سیاسی میں پراپر طور پر سامنے آنے والے آ جائیں گے یار ایک منٹ، وہ پیچھے وہ خاتون سے پلیز لیڈیز، ہاں ایک منٹ وہ پیچھے. جی میں اس بات کی شدید مذمت کروں گا. اس سے پہلے بھی حکومت نے 500 سے لے کے 800% تک ادویات کی قیمت میں اضافہ کیا تھا، اور یہ بات ثابت ہوئی کہ اس میں کرپشن ہوئی تھی، اور اس کرپشن کے اوپر وزیر صحت کو ہٹایا گیا. لیکن عمران خان نے بجائے یہ کہ اس وزیر صحت کو نیب کے سپرد کرتا، پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی حصے دار تھا اس کرپشن کے اندر. اور اب بھی جو ادویات کے اندر اضافہ کیا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ سب شاخسانے ہیں اس ایک غلط قدم کے جو حکومت نے اٹھایا ہے کہ اندھوں کی طرح 40% ڈیویلیویشن کی ہے، اور بدستور ڈیویلیویشن کرتی جا رہی ہے، جس سے ہر شعبے کے اندر ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. شہباز فاروقی صاحب، بیٹا ذرا دیکھیے، جو ان ہاؤس میں ایک بات واضح کروں، دیکھیں ہمارے پاس جو 2018 میں بدترین دھاندلی ہوئی تھی، اس کے بعد دو راستے تھے. یا ہم پی ٹی آئی کا طرز سیاست اپناتے اور جس طرح انہوں نے دھرنے دیے تھے اور ایک منفی سیاست کی تھی اس راستے پہ چلتے. ہم اس کی اصولی طور پہ خود اپنے دور میں مخالفت کر چکے تھے. دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اس چوری کو ایکسپوز کریں اور ہم ان کو اس قدر موقع دیں کہ جو یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اقتدار میں آئے ہیں، یہ جو چاند ستارے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹے تھے، یہ فراڈیے تھے، یہ نالائق تھے، یہ نااہل تھے، یہ اس قابل نہیں تھے کہ یہ ملک چلا سکیں. یہ ایک چوری ہوئی ہے ہمارے ملک کے ساتھ. تو الحمدللہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی آج پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر یہ بات آشکارا نہیں ہو گئی کہ عمران خان فینومینا واز اے ببل. یہ ایک بلبلا تھا جس کے پیچھے نہ کوئی ٹیم تھی، نہ کوئی ہوم ورک تھا، نہ کوئی صلاحیت تھی، نہ کوئی اہلیت تھی، نہ کوئی ویژن تھا، اور نہ کوئی کمٹمنٹ تھی. عمران خان کا صرف ایک خواب تھا کہ میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی تختی لگانی ہے.
اور اس کے بعد وہ کوڑا تھا. وہ وزیر اعظم تو بن گیا بائی ہک اور کروک, لیکن اس کے پاس اب آگے کچھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکمت عملی ہے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں, ہم نے انہیں ایکسپوز کیا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آج سب سے زیادہ کلہاڑی نیب کی کس پہ چل رہی ہے. کیوں مسلم لیگ نون پر کلہاڑی چلتی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان کو ہماری تکلیف ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہی میرا متبادل ہے. جو کہتا ہے کوئی متبادل نہیں ہے, پاکستان کا متبادل ہے وہ صرف مسلم لیگ نون ہے, جو ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے, جس کے پاس ویژن ہے, جس کے پاس صلاحیت ہے, اور جس نے کر کے دکھایا ہے. تھینک یو ویری مچ.